السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج ہم نے کہانی سننی ہے س کی۔ کس کی کہانی سننی ہے؟ س کی۔ موبائل فون کی گھنٹی بجی، سریا نے فون اٹھایا تو اسے پتہ چلا اس کی پھپھو سمر کا فون ہے۔ پھپھو سمر نے بتایا کہ سریا، میں آج آپ کے گھر آ رہی ہوں اور میں آپ کے لیے سمر لے کر آؤں گی۔ سریا نے یہ بات اپنے بھائی صوبان کو بتائی۔ کہنے لگی، بھائی، پھپھو سمر آج ہمارے گھر سمر لے کر آ رہی ہیں۔ صوبان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اونچی اونچی کہنے لگا، پھپھو سمر سمر لے کر آئیں گی، پھپھو سمر سمر لے کر آئیں گی، پھپھو سمر سمر لے کر آئیں گی۔ صوبان کی امی جان صوبان کے کمرے میں آئیں تو انہوں نے کہا، بیٹا جی، لگتا ہے آپ کے طوطے کو بھوک لگی ہوئی ہے، اسی لیے وہ بار بار آپ کو کچھ کہہ رہا ہے۔ کتاب بند کر کے اس کو کھلائیں، اور آپ کی پھپھو جان کے آنے کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ شاباش۔ صوبان نے اپنی امی جان کی بات سن کر جلدی جلدی کتاب بند کی اور اپنے طوطے کو اپنے باغ میں لا کر چھوڑ دیا۔ طوطا جلدی جلدی آم کھانے لگا۔ صوبان اور سریا قرآن مجید پڑھ کر گھر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ پھپھو سمر گھر آ چکی ہیں۔ ان دونوں نے سلام کیا اور پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ صوبان نے پوچھا، پھپھو جان، آپ نے تو سمر لے کر آنے تھے، آپ تو پھل لے کر آئی ہیں۔ پھپھو نے بتایا، بیٹا جی، پھلوں کو ہی سمر کہتے ہیں۔ صوبان نے کہا، مجھے یاد آیا، یہ تو میری اردو کی کتاب میں بھی ہے، سمر سمر، مجھے تو بھول ہی گیا تھا۔ چھٹیوں میں شاید کتاب میں نے دوبارہ نہیں پڑھی، اس وجہ سے مجھے یہ بھول گیا۔ میری اردو کی کتاب میں سمر ہے، اور وہ بار بار اسی طرح کہتا جا رہا تھا اور بہت ہی خوش ہو رہا تھا۔ پھپھو سمر نے کہا، صوبان، آپ کا طوطا بہت پیارا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی پھل کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پھل دیے ہیں، یعنی جب بھی ہم پھل یا ثمر کھائیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا بیٹا جی؟ صوبان نے کہا، انشاءاللہ پھپھو جی۔ اس طرف سے آواز پڑی، صوبان، سریا، آ جائیں، پھپھو جان کو بھی لے آئیں، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح یہ ہماری کہانی ختم ہوئی۔ فی امان اللہ۔